الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، رمضان کے مقدس گھڑیاں گزری، اہل ایمان نے اپنے ایمان میں بہار لائی، اللہ نے ہدایت کے نور عطا فرمایا اور مسلمانوں میں ایمان کی چاشنی میں اضافہ ہوا۔ وہ خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ کا ہدایت کا نور عطا فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت فرمانے لگے انہیں تلاش کرو وہ کہاں ملیں گے۔ وہ اہل ہدایت، وہ اہل نور، وہ ایمان کی تازگی والے، وہ ہدایت کی دولت رکھنے والے ڈھونڈو کہاں ملیں گے۔ تو اللہ نے بتایا اہل ہدایت تمہیں میرے گھروں میں ملیں گے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ اہل ہدایت، اہل ایمان جنہیں اللہ ہدایت کا نور عطا فرماتے ہیں، اللہ خود بتا رہا ہے کہاں ملیں گے وہ۔ فرمایا جاؤ ان کے محل، ان کی جگہیں، وہ میرے گھر ہے، میرے گھر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے مساجد کو اپنا گھر بنایا کرو اللہ کی عبادت کے لیے، اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مساجد متقی اور پرہیزگار لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے گھر ہوتے ہیں۔ سعید ابن مسیب اس امت میں صحابہ کے بعد سب سے بڑے آدمی ہیں، اولیاء اللہ کے سرتاج ہیں، ولیوں کے امام ہیں، صحابہ کے بعد سب سے بڑے آدمی ہیں۔ فرمایا کرتے تھے مساجد میں آنے والا شخص ایسا ہے جیسے اللہ کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا۔ اور اللہ کی مجلس میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ سوائے اللہ کی توجہ کے اور ادب کے وہاں اور کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا مسجد میں آنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے دربار میں، اللہ کی مجلس میں آ کے بیٹھا ہے۔ سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسجد میں آنے والا اللہ کے دیدار کے لیے آیا ہے، اللہ کا مہمان ہے، اور پھر وہ میزبان اپنے شائع نشان اس کا اکرام فرمائیں گے۔ مسجد میں آنے والا اللہ کا دیدار کرنے کے لیے اللہ کا مہمان آیا، اور وہ میزبان پھر اپنے شائع نشان اس مہمان کا اکرام فرمائیں گے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جو مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے
گھر سے وضو کرتا ہے، اللہ اس کے ہر قدم پہ اسے ایک فضیلت عطا فرماتے ہیں اور ایک خطا معاف فرماتے ہیں. اور جب وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، جب تک وہ اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کا وضو نہ ٹوٹے. جب تک وہ مسجد میں بیٹھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ مسجد میں نماز میں مشغول ہے، اور مسلسل اللہ کے فرشتے اس کے دائیں بائیں بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرما، اے اللہ تو اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے. جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے ان سب سے معزز مخلوق فرشتوں کی لا یعصون اللہ، جن کے ہاں خطا کا تصور نہیں، وہ مسلسل اس کے لیے دعائیں رحمت اور بخشش کرتے رہتے. اس لیے میرے عزیزو، مسلمان مسجد سے دور نہیں رہ سکتا. کوئی آدمی کتنی ہی بڑھیا تہجد گزار اور نیک کیوں نہ بن جائے، لیکن اگر وہ فرائض کے لیے اور مسجدوں کا رخ نہیں کرتا تو اسے یہ عبادت کہاں ملتی ہے. فرمایا کوئی آدمی مسجد کے لیے وضو گھر سے نکلتا ہے، ایسا ہے جیسے حج کے لیے احرام باندھ کے نکلتا ہے. یہ فضیلت کہاں مل سکتی ہے؟ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قلبہ معلق بالمسجد. سبحان اللہ، جیسے اللہ ایمان دے دیتا ہے اور ہدایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. اس کی تو طبیعت لگتی ہی اللہ کے گھر میں ہے. قلبہ معلق بالمسجد. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، من احب اللہ فلیحبنی. جو مجھ سے جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے. ومن احبنی فلیحب اصحابی. اور جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے صحابہ سے محبت کرے. ومن احب اصحابی فلیحب القرآن. اور جو میرے صحابہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے محبت کرے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ومن احب القرآن فلیحب المساجد فإنها افنیۃ اللہ. جو قرآن سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ مساجد سے محبت کرے، اس لیے کہ مساجد اللہ کے گھر ہے. مساجد اللہ کے گھر ہے. مسلمان اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، مسلمان محمد رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، مسلمان صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، مسلمان قرآن سے بھی محبت کرتا ہے، اور مسلمان مساجد سے بھی محبت کرتا ہے. اسی امت میں کوئی ایسا مسلمان نہ تھا، چاہے وہ امت کا، چاہے وہ سیاست کی بلندیوں پہ تھا اور پوری امت کی خلافت کا امام تھا، اور چاہے وہ قومی اداروں کا ذمہ دار تھا، چاہے وہ عسکری ذمہ داریاں اس کے سپرد تھیں، چاہے وہ قومی ذمہ داریوں میں مشغول ہوتا تھا، لیکن چونکہ وہ مسلمان ہوتا تھا، چونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا تھا، چونکہ رسول اللہ سے محبت کرتا تھا، چونکہ وہ صحابہ سے محبت کرتا تھا، چونکہ وہ قرآن سے محبت کرتا تھا، تو تصور نہیں تھا کہ وہ مسلمان کا مسجد میں آنا جانا نہ ہو. وہ اللہ کے گھروں میں بھی سب سے آگے نظر آتا تھا. ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، عبیدہ ابن جراح ہیں، حضرت معاویہ ہیں، رضوان اللہ علیہ اجمعین. یہ سب اللہ کے پیارے لاڈلے ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں سب سے آگے. اللہ کے گھر میں سب سے آگے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع
وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، جنہیں اللہ ہدایت کا نور دیتا ہے انہیں تلاش کرنا ہے ان کی محل کہاں ہے، ان کا مستقر کہاں ہے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے کہاں ہے، وہ رہتے کہاں ہے۔ فرمایا وہ اللہ کے گھروں میں رہتے ہیں جن کا ادب فرض ہے، جن کا ادب مسلمانوں پہ فرض ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جن کا ادب مسلمان اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قرب قیامت میں کچھ لوگ مساجد میں آئیں گے، مختلف ٹولیوں میں بیٹھیں گے اور دنیا کے تذکرے کر رہے ہوں گے، تم نہ بیٹھنا ان کے ساتھ، تم نہ بیٹھنا ان کے ساتھ۔ اللہ کو ایسوں کی مسجد میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر اللہ کی عظمت کی طرح مسلمانوں کے دلوں میں اس کی عظمت اور ادب ہوتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قرب قیامت میں ایسا ہوگا جن کا مسجدوں میں آنا جانا کوئی نہیں، جن کے دلوں میں مسجد کی عظمت ادب کوئی نہیں۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، کبھی مسجد میں آنا پڑ گیا، جنازے میں آ گئے، شادی میں آ گئے، کسی اور مصیبت میں آ گئے، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگی، شور و غل ہونے لگے گا۔ مسلمان اللہ کے گھر کی عظمت رکھتا اور اس کی زندگی مسجد سے ہے۔ مچھلی ہے جب تک پانی میں ہے تو زندہ ہے، اور اسے باہر نکال دی جائے تو تڑپتا ہے، تڑپتا ہے۔ مسلمان جب تک مسجد میں ہے، سبحان اللہ، اس کی زندگی ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے، تڑپتا ہے، کیسے پھر اللہ کے گھر جاؤں، کیسے پھر اللہ کے گھر جاؤں، کیسے پھر اللہ کے دربار میں حاضری ہو۔ تصور نہیں تھا مسلمانی ہو اور مسلمان کا تعلق مسجد سے نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے کہا مسجد میں کون لوگ آتے ہیں؟ فیہ رجال، مرد آتے ہیں، مرد۔ عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، ان کے لیے فضیلت کی چیز ہے، ان کے لیے گھروں کے آخری کونے میں، تاریکی میں، تنہائی میں نماز پڑھنا فضیلت کی بات ہے۔ مرد اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال انما یامر مساجد اللہ۔ بہت بڑی بات فرمائی، بہت بڑی بات اللہ نے رہنمائی فرمائی۔ فرمایا اللہ کے گھروں کی خدمت کون لوگ کرتے ہیں، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب مسجد کا متولی، جب مسجد کی خدمت کرنے والے، جب مسجد کے رہنے والے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ایسی مساجد میں ایمان اور تربیت کی روح ہوتی ہے۔ اور اگر مساجد نام و نمود اور ریاکاری کے لیے بنائی جائیں اور بے دین لوگوں کے ہاتھوں میں اس کا انتظام ہو تو وہ مساجد روح سے، ایمانی روح سے اور ہدایت کی نور سے اور تربیت کی زندگی سے خالی ہو جاتی ہے۔ آج دنیا میں بدقسمتی ہے، اہل اسلام ایسے لوگوں کے زیر اثر ہے، اور پھر مساجد بھی ان کی زیر اثر ہیں، جن کا اپنا مسجد میں آنا جانا کوئی نہیں۔ تو آج عالم اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد مسجدیں ویران ہیں، تفریح گاہیں بنی ہوئی ہیں، ہدایت تربیت کی روح سے خالی ہیں، ان کا اپنا مسجد میں آنا جانا کوئی نہیں۔ سرکار بے دین ہو جائے اور مساجد سرکار کے تحت ہو جائیں تو انہیں کیا پتا مسجد کی آبادی کیا ہوتی ہے، مسجد کی روح کیا ہوتی ہے، مسجد کی زندگی کیا ہوتی ہے، مسجد کا ادب کیا ہوتا ہے، مسجد کی عظمت کیا ہے، مسجد کی زندگی کیا ہے۔ اور مسلمان اگر دین سے دور ہیں، اللہ کے گھر سے دور ہیں، ریا اور نام و نمود کے لیے مسجد بنا دی، وہ مسجدیں ہدایت کے نور سے،
تربیت کے نور سے خالی ہوں گے. اس لیے فرمایا مساجد وہ مساجد انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. مساجد کو آباد کون کرتا ہے؟ مساجد کا متولی کون ہوتا ہے؟ مساجد کا خادم کون ہوتا ہے؟ مسجد کی خدمت کس کے سپرد ہوتی ہے؟ مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ مسجدوں کو تعمیر کون کرتے ہیں؟ اور مسجدوں سے اپنے عمل سے اور اپنی دولت سے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے کون فضا بناتے ہیں؟ فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے، سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے. انہیں کوئی ڈر نہیں سرکار کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی، زمانہ کیا کہے گا، وقت کیا کہے گا. انہیں اس کی فکر ہے اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، ہدایت کی تعلیم کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہماری ذمہ داری کیا رکھی ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، کسی کا خوف نہیں. تو میرے عزیزو، ہدایت کا نور اس کی علامت ہے مسلمان مسجد کا ہوتا ہے. مسلمان کی زندگی مسجد سے شروع ہوتی ہے. اس لیے بتایا رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ ہدایت کا نور رکھنے والے، یہ مسجدوں کا ادب کرنے والے، یہ مسجدوں میں حاضری دینے والے، مسجدوں میں آ کر اللہ کی بندگی کرنے والے تجارت یہ بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ زندگی کے ضروریات ان کے ساتھ نہیں لگی ہوئی. صنعت کار یہ بھی ہوتے، تاجر یہ بھی ہوتے ہیں، زندگی کے معاملات سے ان کا بھی تعلق ہوتا ہے. فی رجال، ایسے لوگ ہیں لیکن لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. لیکن یہ تجارت میں مشغول ہیں، دفتر میں موجود ہیں، کارخانے میں موجود ہیں، فیکٹری میں موجود ہیں، اپنی زندگی کے لین دین میں موجود ہیں. لیکن اللہ، اس کا حکم، اس کا بلاوا، اس کی منادی کی آواز، نماز کا وقت، اللہ کے حکم کی وقت کی گھڑی، تعمیل حکم کا وقت، بس یہ آنے کی بات ہے، فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل میں کھڑے ہو جاتے. تجارت یہ بھی کرتے ہیں، بازاروں میں یہ بھی جاتے ہیں، لین دین یہ بھی ہوتا ہے، لیکن مجال ہے یہ اللہ کے کسی حکم سے غافل ہو. مجال ہے یہ کسی اللہ کے حکم سے غافل ہو. حلال حرام کی انہیں تمیز ہے، جائز ناجائز کی تمیز ہے، حق نہ حق کا انہیں فرق آتا ہے. اور سب سے بڑھ کر اس ساری چیزوں میں عبادت کا جو سب سے بڑا حکم ہے اقام الصلاۃ، نماز کا اہتمام کر، نماز کا اہتمام کرتے ہیں. اور فرمایا اتنے ڈھیر ساری ایمانی صفات کے باوجود کہ ہدایت کا نور انہیں ملا، مساجد میں ان کا ٹھکانہ، اور ہر حال میں اللہ کی یاد، نماز، زکوٰۃ، یہ سب کچھ. لیکن یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ جائیں گے، جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ جائیں گے، ان کے دلوں میں اس کے باز پرس کا خوف موجود ہے، اس دن کے حاضری کا خوف موجود ہے. اتنی بندگی کے باوجود، اتنی بزرگی کے باوجود، اتنی عبادت کے باوجود یہ خوف خدا سے خالی نہیں، ان میں خوف خدا اور بڑھ جاتا ہے. یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار. تو میرے عزیزو، رمضان کی مقدس گھڑیوں میں اللہ نے ایمان کی تازگی نصیب فرمائی ہے، ہدایت کا نور نصیب فرمایا ہے. اللہ کے لیے میرے عزیزو اس ماحول سے اپنے آپ کو جوڑو، ورنہ دین کا وہ تصور آئے گا جو سڑکوں میں نظر آتا ہے، بازاروں میں نظر آتا ہے، غافلوں میں نظر آتا ہے،
بے دینوں میں نظر آتا ہے، پھر دین کا تصور یہ بدل جائے گا کہ دینداری نام ہے جمعے کی نماز پڑھنے کا نام، مسلمانی نام ہے عید پڑھنے کا نام، اسلام نام ہے چند رسوم کو پورا کرنے کا نام. سارا دین کا تصور بدل کے رکھ دیا جائے گا. یہ سوچ اور فکر کے اندر گمراہی آ جائے گی. کس نے کہہ دیا اسلام اس کا نام؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ زندگی ہے، ایک مکمل دستور زندگی ہے. لیکن جب اللہ کے گھروں میں آئے، تربیت کا ماحول لیں، صحبت میں بیٹھیں، ایمان سیکھیں، ایمان کی فضا میں آئیں، پتہ چلے گا اسلام ہے کیا اور اسلام کی برکتیں کیا ہیں. اللہ ہمیں ایسے مبارک ماحول سے ہمیشہ جوڑے رکھے اور اپنے گھر کا سچا ادب اور عظمت نصیب فرمائے، اور جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے ادب اور عظمت کے ساتھ اپنے دربار کی حاضری ہمیشہ نصیب فرمائیں. پھر آخری بات کہتا ہوں، حضرت سلمانی حضرت سعید ابن مسیب فرمایا کرتے تھے، مساجد میں آنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے سامنے اجل اللہ کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا. بتائیے کیا ادب ہونا چاہیے، کیا عظمت ہونی چاہیے، اور کیا خوش نصیب ہے جسے روزانہ کئی بار اللہ کے سامنے اللہ کی مجلس نصیب ہوتی ہے. اور اس مجلس کا ادب جب تک بیٹھا رہتا ہے، جب تک بیٹھا رہتا ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وضو نہیں ٹوٹتا، مسلسل اللہ کے فرشتے اس کی رحمت کے بخشش کے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے گھروں کا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد